أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. 18 پارے سورہ نور کی یہ 5ویں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت، اپنے عظمت اور کبریائی کی مثالیں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں میں عبادت کریں، اس لیے کہ یہی ایک ایسے عمل ہے جو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا روشنی ہونے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں گے. یعنی اللہ ہی کے نور سے یہ سب کچھ منور ہے. سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملا ہے. چاند، سورج، ستارے، فرشتے اور انبیاء اور اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع نور سے مستفاد ہے. ہدایت اور معرفت کا جو چمک کسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے. تمام علویات اور سفلیات اسی کے آیات تکوینیہ سے منور ہے. حسن و جمال یا خوبی اور کمال کی کوئی چمک اگر کہیں بھی نظر آتی ہے یا کہیں بھی جس پہ نظر پڑتی ہے وہ سب اسی کی وجہ سے منور اور ذات مبارکہ کے جمال اور کلام کا ایک نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل نورہ، مثال اس کی روشنی کا، کمشکات، جیسے کہ ایک تاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس میں ہو ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ہو ایک شیشے میں، الزجاجہ، اور وہ شیشہ ایسا صاف ہو کہ انہا کوکب، جیسے گویا وہ ایک تارا ہے، دری، چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، کہ جو تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت والے درخت کا، زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، کہ جس کا رخ نہ مشرق جانب ہے اور نہ مغرب کی جانب. یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس تیل جو ہے وہ خود سے روشن ہو جائے، ولو لم تمسسه نار، اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ. یعنی وہ فی نفسہ اتنا صاف اور شفاف. نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رات دکھاتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. یہ بڑی واضح مثال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ جس کے توجہ اپنے کائنات میں سے کسی ایک طرف نہیں ہے، نہ مشرقی جانب کہ مغربی والوں سے بے خبر رہیں، نہ مغربی جانب کہ مشرقی والوں سے بے خبر رہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمتوں کی مثال تو کہ ایک اونچی جگہ پر صاف اور شفاف تیل سے جلے ہوئے چراغ کے مانند ہے کہ اس کا رخ ہر 4 سو برابر ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی. فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یہ کہ اس میں نام لیا جائے اس کا، اس میں اس کا نام پڑھا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، اور یاد کیا جائے اس میں اللہ کو، یا اللہ کی تسبیح کی جائے اس میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اللہ کے عبادتوں کے ذریعے
اللہ کے حمد و ثنا اور تسبیحات کے ذریعے آباد کیا جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو غافل نہیں کر سکتے ان کی سوداگری، ان کی تجارت، اور نہ ان کا لین دین اللہ کی یاد سے۔ یہ اللہ مخلص مسلمان تاجروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کی لین دین ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے، کہ وہ اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ اللہ ہی ان کو یاد نہ رہے، بلکہ دوران کاروبار بھی ان کو اللہ یاد رہتا ہے، تاکہ وہ انصاف کے معاملے کرتے رہیں، اور اس معاملے کے دورانیے میں اگر اللہ کے کسی مخصوص حکم کی ادائیگی کا وقت آ جائے جیسے نماز کا، تو پھر وہ اپنے کاروبار میں اتنا مگن نہیں رہتے کہ وہ اللہ ہی کو بھول جائیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم رکھنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، يَخَافُونَ يَوْمًا، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، یعنی اپنے آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اس کے پیش نظر رہتی ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے، بلکہ وہ یزیدہم من فضلہ، اور ایسوں کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اور کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہیں، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال جیسے کہ ریت بقیات، ایک جنگل میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ اس کے بارے میں خیال کرتا ہے پیاسا پانی کا، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پائے اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، پس اللہ اس کو پورا دے اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ایک منکر، اللہ کا منکر، اللہ کے وعدوں کا انکار کرنے والا، جو اچھے کام دنیا میں کرتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ میرے اچھائیاں اللہ پر ایمان لائے بغیر مجھے آخرت میں فائدہ دیں گے، تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ دور سے پیاسے کو چمکتا ہوا ریت پانی کے مانند دکھائی دیتا ہے، لیکن جو ہی وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساری امیدیں اس کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اچھے کام کرتے ہوئے آخرت میں اچائی اور اچھے حساب اور بدلے کا امید رکھتے ہیں، ایسوں کا ساتھ معاملہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا۔ او کظلمات فی بحر، یا جیسے اندھیرے ہو گہرے دریا میں، لجی یغشاہ، کہ جس پر چڑھی آتی ہو موج، موج من فوقہ موج، ایسے لہریں کہ ان موجوں کے اوپر اور ہو لہریں موج، وسحاب، اور اوپر بادل ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، گویا اندھیرے پر ہے ایک اندھیرا، اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو نہیں لگتا کہ اس کو وہ دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ روشنی عطا نہ کرے، فما لہ من نور، سو ایسوں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو گویا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں اور پھر وہ کامیابی اور خوشحالی کی امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کے سمندروں کے تہ میں ایک شخص ہو کہ اس کے اوپر ہو سمندر کے پانی اور لہروں کے اندھیرے، اس کے اوپر ہو موجوں کے اندھیرے، اس کے اوپر ہو پھر بادلوں کے اندھیرے، اور اس کے اوپر ہو پھر رات کے اندھیرے۔ اب اتنے اندھیروں کے اندر اگر وہ اپنے ہاتھ کو باہر دکھا دیں تو کیا اس کو کچھ دکھائی دے گا؟ جیسے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طریقے سے دنیا میں بے انصافیوں، دنیا میں اللہ کے حکموں کے توڑنے اور چھوڑنے کے اندھیروں سے جب یہ نکلے گا آخرت کی طرف، تو اس کو کسی طرف کوئی نور، کوئی روشنی دکھائی نہیں دے گا کہ جو آخرت کے کامیابی کے میدان کی طرف اس کے رہنمائی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه واللہ علیم بما یفعلون۔ 18ویں پارے سورہ نور کے یہ چھٹا رکوع ہے۔
یہ رکوع آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور عظمت کے کچھ ظاہری نمونوں کا تذکرہ ہے جن پر غور و فکر کے طرف اپنے بندوں کو اللہ دعوت دیتا ہے کہ میرے اس پھیلے ہوئے کائنات میں میرے ان طرح طرح کی مخلوقات پہ غور کر لو، تاکہ تمہیں ان پر غور اور فکر کرنے سے میرے قدرت، میرے طاقت، میرے علم اور عظمت کا اندازہ ہو